گجرانوالہ میں ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف احتجاج کے دوران سیکیورٹی گارڈز اور مظاہرین الجھ پڑے. لاٹھی چارج اور فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق اور 10 زخمی ہو گئے ہیں. ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں غلام فرید. غلام فرید، یہ بڑی سنگین صورتحال ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ وجوہات کیا ہیں اس تصادم کی؟ یہ جو وجوہات ہے یہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو مالکان ہیں انہوں نے جو اراضی ہے زمینداروں سے لی ہوئی تھی اس کے عوض انہوں نے پلاٹ ان کو دینے تھے اور بقایا رقم جو نہیں دی گئی. چند روز سے یہ تھوڑا احتجاج جاری تھا. آج یہ جو احتجاج ہے یہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے باہر کیا گیا. مظاہرین کی بہت بڑی یہاں پر تعداد موجود تھی. اس پر جو نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالکان ہیں انہوں نے اپنے سیکورٹی گارڈ جو ہیں پورے ٹاؤن کے وہ وہاں پہ بلوا لیے. ڈنڈے سوٹے چلے جہاں پر. اس کے بعد جب مظاہرین کی تعداد بڑھی تو انہوں نے فائرنگ بھی کی ہے جس کے نتیجے میں ابھی تک جو ہے وہ 3 افراد جو ہیں وہ جان بحق ہو چکے ہیں. 10 جو زخمی ہیں جنہیں سول اسپتال منتقل کیا جا چکا ہے. ابھی وہاں پر مظاہرین موجود ہیں. پولیس کی بھاری نفریں بھی موجود ہے اور جو احتجاج جاری ہے. 3 افراد جان بحق ہیں. ابھی جو مالکان ہیں وقاص اوجلا اور احمد اوجلا اس کو تھانہ صدر پولیس نے حراست میں لے لیا ہے اور مزید جو ہے وہ گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں. جی تو یہ جو گارڈز تھے جن کی جانب سے فائرنگ کی گئی ان کو گرفتار کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ جن کے احکامات پر فائرنگ کی گئی کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی اب تک؟ جی بالکل. احمد وقاص اور جو وقاص ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے. جو 5 گارڈ ہیں ان کو بھی پولیس کے مطابق حراست میں لے لیا گیا ہے. ابھی مظاہرین نے 3 جو لاشیں ہیں ان کو جی ٹی روڈ پر رکھ دیا ہے اور وہاں پر جو ہے جی ٹی روڈ بلاک کیا جا رہا ہے اور وہاں پر احتجاج جو ہے وہ جاری ہے. ٹھیک ہے غلام فرید، ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کہ گجرانوالہ میں ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف احتجاج کے دوران سیکیورٹی گارڈز اور مظاہرین الجھ پڑے تھے جس پر لاٹھی چارج بھی ہوا اور فائرنگ بھی کی گئی اور اس فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور 10 زخمی بتائے جا رہے ہیں. غلام فرید آپ کا بہت شکریہ. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ فائنینشیل اکاؤنٹیبلٹی ٹرانسپیرنسی کی غریب ممالک کے لیے خوفناک رپورٹ سامنے آئی ہے. ہر سال غریب ممالک سے پیسے منی لانڈرنگ کے ذریعے امیر ممالک میں چلے جاتے ہیں. غریب ملک کے نواز شریف اور زرداری چوری کا پیسہ باہر بھیجتے ہیں. کرپشن معاشرے میں قابل قبول بناتے ہیں. ایسی مثالیں دی جاتی ہیں کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. ایک زرداری سب پر بھاری. اکاؤنٹیبلٹی ٹرانسپیرنسی اور انٹیگریٹی یہ ایک پینل ہے. اس کی جو رپورٹ آئی ہے ڈیولپنگ ورلڈ کے لیے یہ بڑی خوفناک رپورٹ ہے. ہر سال 1000 غریب ملکوں سے اللیگلی منی لانڈر ہو کے یہ امیر ملکوں پہ جاتا ہے. جو یہ غریب ملکوں کے نواز شریف اور زرداری ہیں چوری کا پیسہ ہوتا ہے تو وہ باہر بھیجنا ہوتا ہے کیونکہ ملک میں نظر آ جاتا ہے. جو اداروں کو چیک کرنا چاہیے یہ چیز ہے منی لانڈرنگ وہ سارے اداروں کو پہلے وہ کمزور کرتے ہیں. پروجیکٹس ایسے لے کے آتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ ملک کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے کہ ان میں بڑی کک بیکس ہوتی ہیں وہ پروجیکٹس اور وہ کک بیک ساری باہر لے جاتے ہیں. عوام قرضے میں چلی جاتی ہے. وہ قرضے کی قیمت عوام مہنگائی کے ذریعے ادا کرتی ہے. یہ پھر اس کرپشن کو ایکسیپٹیبل بناتے ہیں معاشرے میں. پھر ایسے فریزز آ جاتے ہیں کہ جی اگر کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. اور یا ایک زرداری سب پہ بھاری کہ ایک آدمی کرپشن کے پیسے سے لوگوں کو خریدتا ہے. چالاکی اور انٹیلیجنس اور اس کی سیاسی بصیرت کے اوپر وہ چلا جاتا ہے. یعنی کرپشن کو جو سب سے بڑا ڈیمیج ہوتا ہے کہ کرپشن کو ایکسیپٹیبل کروا دیا جاتا ہے. یہ جس طرح کہ ہم نے الیکشن میں دیکھا ہے جو اوپنلی کہ پیسہ چل رہا ہے سب کو پتہ ہے جو تماشا دیکھا ہے تو اس سے جب اس کو ایکسیپٹ کر جاتی ہے قوم اصل میں سب سے بڑی تباہی تب آتی ہے. پاکستان میں جس طرح کے الیکشنز ہیں یہ ہم اب نہیں کر سکتے. ہمارے جو الیکشنز ہونے چاہیے وہ اب جس طرح امریکہ میں آپ کے سامنے وہ ٹرمپ کے الیکشن کی مثال ہے کہ جتنی بھی کوشش کر لی ایک چیز نہیں وہ ڈھونڈ سکا کہ وہ کوئی کہہ سکے کہ جناب الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. ہمیں اب پاکستان میں ایک ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے ای وی ایم مشینز ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہیے اور میں اس کی ریگولر اپڈیٹس لوں گا. الیکشن کمیشن نے یوسف رضا گیلانی کی بطور سینیٹر کامیابی کا نوٹیفیکیشن روکنے کے لیے درخواست مسترد کر دی ہے. پی ٹی آئی رہنماؤں کو پیسے لینے اور ویڈیو میں موجود لوگوں کو فریق بنا کر ترمیم شدہ درخواست جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے. دوران سماعت الیکشن کمیشن کا کہنا تھا ویڈیو میں رقم کا ذکر ہے نہ ٹکٹ کا. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے ذاتی مصروفیات کے باعث بینچ کا حصہ بننے سے معذرت کر لی ہے.
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर अली जफर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी न करने पर दलाइल दिए। बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ अपनाया कि PTI और उनके इत्तेहादियों के पास 180 वोट हैं, जिसके मुताबिक सेनेट इलेक्शन में हफीज शेख को जीतना चाहिए था। उन्होंने ARY न्यूज पर नशर होने वाली अली हैदर गिलानी की वो वीडियो भी दिखाई जिसमें वो वोट जाया करने का तरीका बता रहे हैं। अगर वोट जाया करना है फिर आपने क्या करना है? हम दोनों को क्रॉस करेंगे बैलेट के वोट जाया हो जाएगा। रुकन इलेक्शन कमीशन अल्ताफ इब्राहिम ने पूछा कैसे पता चलेगा कि ये MNAs कौन हैं, जिस पर बैरिस्टर अली जफर ने बताया ये MNA जमील और फहीम खान हैं। अली हैदर गिलानी ने तस्लीम किया कि ये वीडियो उनकी है। रुकन इलेक्शन कमीशन अल्ताफ इब्राहिम बोले पहले वीडियो के दीगर किरदारों को फरीक बनाएं, नाम और सबूत लाएं। हम क्यों एक्शन नहीं लेंगे? यहाँ किस लिए बैठे हैं? जो किरदार वीडियो ऑडियो में हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अली जफर ने कहा उम्मीदवार का बेटा ये सब उम्मीदवार के लिए कर रहा है। मरियम नवाज ने कहा पैसा नहीं, नून लीग का टिकट चला। पैसा नहीं चला, मुस्लिम लीग नून की टिकट चली है। रुकन इलेक्शन कमीशन अल्ताफ इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए वन वे न चलें, रिश्वत लेने और देने वालों को लाएं। जब तक फायदा उठाने वालों को नहीं लाएंगे केस आगे नहीं बढ़ेगा। किसी को नाअहल कराने के लिए ठोस सबूत लाएं। तहरीक इंसाफ की रहनुमा मलिका बुखारी कहती हैं कि यूसुफ रजा गिलानी को हरगिज चेयरमैन सेनेट नहीं बनने देंगे। इलेक्शन कमीशन सेनेट पर दाग न लगने दे। फर्रुख हबीब ने कहा कि आधी मुजरिमों का केस लेकर आए हैं, कौम की नजरें इलेक्शन कमीशन पर हैं। जिस शख्स ने खुद और अपने बेटे के साथ मुलव्वस होकर पाकिस्तान के आईन की धज्जियां उड़ाई, फिर कहते हैं कि मुझे पाकिस्तान के ऐवान बाला का चेयरमैन बनाओ, हम हरगिज ये नहीं होने देंगे। हम इस इलेक्शन कमीशन के सामने लड़ेंगे और पाकिस्तान की आला अदालत तक जाएंगे। तो मुद्दा साफ है, कल इंशाल्लाह पिटीशन फाइल होने के बाद दोबारा हेयरिंग होगी। हम इलेक्शन कमीशन से इस्तदा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ऐवान बाला के ऊपर काला दाग ना लगने दीजिए। हम आदि मुजरमों का केस लेकर आए हैं, अपने सेनेट के अंदर वोट चोरी करके सीट हासिल कर ली, यही हम इस्तदा कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को पूरी कौम की नजरें इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगी हुई हैं। एक शख्स जिसके बेटे की वीडियोस मीडिया पर चल रही हैं और आप इंतजार करें कि हम एप्लीकेशनें ठीक करके लेकर आए। हम यूसुफ रजा गिलानी के बेटे को भी नोटिस जारी होना चाहिए। अगर आप ओपन ट्रेसेबल बैलेट हो जाता तो ये काम जड़ से ही खत्म हो जाता। यही तो हम बात करते हैं, ये बंद कर दो छांगा मांगा की मंडियां। इलेक्शन कमीशन के पास इतनी पावर्स है कि अगर उनको रिट पिटीशन या एप्लीकेशन ना दी जाती तो तब भी वो एक्शन ले सकते थे। तो जा इलेक्शन कमीशन से कि खुदारा ये इलेक्शन ठीक करना, इलेक्शन का ट्रांसपेरेंट होना, एक सादिक और अमीन 62 और 63 पे पूरा उतरने वाला शख्स जो है वो जाके ओथ उठा सकता है। और वो उसको इंश्योर किसने करना है? उसको इंश्योर इस इदारे ने करना है जिसका नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। PTI के रुकने कौमी असम्बली अली नवाज अवान ने यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। सेनेट इलेक्शन में कामयाबी गैर आईनी करार देने की इस्तदा कर दी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि सेनेट इंतखाबात से कबल यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी की वीडियो मंजर आम पर आई जिसमें वो हॉर्स ट्रेडिंग करते हुए पाए गए। अली हैदर गिलानी ने PTI MNA से मुलाकात का एतराफ़ भी किया। मरियम नवाज ने भी पार्टी टिकट्स की ऑफर से इलेक्शन पर असरअंदाज होने का एतराफ़ किया। इलेक्शन कमीशन से पूछा जाए कि यूसुफ रजा गिलानी के कागजात किस कानून के तहत मंजूर किए, इनका सेनेट इलेक्शन लड़ना गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया जाए, कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल या जारी होने से रोका जाए, अली हैदर गिलानी के बतौर रुकने पंजाब असम्बली नाअहल करार दिया जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी के ज़ेर सदारत PDM की स्टीयरिंग कमेटी में अहम फैसले। डिप्टी चेयरमैन सेनेट का ओहदा JUI फे को देने का फैसला किया गया। इजलास में यह भी फैसला किया गया कि सेनेट में अपोजिशन लीडर नून लीग से होगा। स्टीयरिंग कमेटी के फैसलों का बाज़ाब्ता ऐलान मौलाना फजलुर रहमान करेंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब से 1-on-1 मुलाकात करनी है आज, और वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात में सेनेट इलेक्शन और पंजाब के अहम उमूर पर बातचीत होगी। तो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार पहुंचे हैं इस्लामाबाद और वज़ीर आज़म इमरान खान से वो 1-on-1 मुलाकात करेंगे। नाम बताएं, नाम कौन सा MNA गैर हाजिर था? एक वोट भी गलत साबित हुआ तो अपनी सीट पर नहीं रहूंगा। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने चैलेंज कर दिया। कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर और बाहर पेश आने वाले वाक़यात की तहकीकात के लिए हुकूमत
اور اپوزیشن کی مشترکہ کمیٹی بنا دی ہے۔ کون سا ایم این اے خیرات دیتا ہے؟ ایک ایم این اے کی بتائے جو 178 اگر میرا کاؤنٹ کرے اور پھر جو ہے نا واڈا کا کاؤنٹ کرے تو پھر تو 180 تھی۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ایک ووٹ بھی غلط ثابت ہوا تو میں اپنی سیٹ پہ نہیں رہوں گا۔ جو پارلیمنٹ کے اندر واقعات ہوئے ہیں اور جو پارلیمنٹ کے باہر جو واقعات ہوئے اس پہ ہمیں انتہائی افسوس ہے۔ اپوزیشن کی اور گورنمنٹ کی جوائنٹ کمیٹی بنائی ہے تاکہ اس کو پروب کرے اور اس کی ریکمنڈیشن دے دے۔ آج اناؤنس ہو جائے گی۔ میں تو ووٹ کا خواستگار ہوں، میں ہر جگہ جا سکتا ہوں اور میری جو کانسٹیٹوئنسی ہے یہی سینیٹرز ہیں۔ یوسف رضا گیلانی صاحب ہمارے الائز ہمارے پارٹیز کے پاس بھی جا سکتے ہیں، آتے ہیں، تو میں بھی لوگوں کے ساتھ مل رہا ہوں اور اپنی کمپین کروں گا اور ضرور جاؤں گا۔ کیوں نہیں جاؤں گا؟ مجھے کسی سے پرسنل کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہی جمہوریت کا حسن ہے۔ اور نون لیگ کے رہنما شاہد حقان عباسی کہتے ہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ صدر مملکت نے وزیر اعظم سے کہا یا نہیں کہ آپ اکثریت کھو چکے ہیں۔ وزیر اعظم نے کس قانون کے تحت اعتماد کا ووٹ لیا؟ ملک کے اداروں نے وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لے کر دیا۔ ذاتی طور پر سوچ رہا ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر کو لکھوں کہ آپ نے وعدہ کیا تھا سیاست میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی، لیکن سینٹ الیکشن میں اس کی صریحاً خلاف ورزی ہوئی۔ جو وزیر اعظم صاحب نے اعتماد کا ووٹ لیا ہے وہ انہوں نے نہیں لیا، وہ اس ملک کے اداروں نے ان کو لے کر دیا ہے۔ یہ بدنصیبی ہے ملک کی۔ وزیر اعظم وہ شخص ہے جس کا اپنا وزیر خزانہ اپنے ہی ایم این اے کے ہاتھوں شکست کھا گیا، لیکن نہ ان کو شرم آئی نہ ان کے وزیر خزانہ کو شرم آئی کہ استعفیٰ ہی دے دیتے۔ دنیا میں روایت ہوتی ہے، حکومت تو ہارس ٹریڈنگ کر چکی ہے۔ یہ 70 کروڑ روپے جو بلوچستان میں لیے گئے کس نے دیے؟ حکومت کے بینچز کے لوگ الزام لگا رہے ہیں۔ جو سندھ کے اندر 35 کروڑ روپے دیا گیا کس نے دیا؟ یہاں پر ایک ایک ایم این اے کو بلا کر وزیر اعظم صاحب نے 5-7 ارب کی اسکیمیں دی ہیں۔ وہ سیاسی رشوت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں تو ذاتی طور پہ سوچ رہا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو لکھوں کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کوئی مداخلت سیاست میں نہیں ہوگی، لیکن جو کچھ ہم نے سینٹ کے الیکشن میں دیکھا ہے وہ صریحاً اس کی خلاف ورزی ہے۔ یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ملک کے صدر نے وزیر اعظم سے کہا یا نہیں کہا کہ تم اکثریت کھو چکے ہو، لیکن قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے، وزیر اعظم صاحب اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں، کون سے قانون کے تحت دیتے ہیں کسی کو پتہ نہیں۔ 6 مارچ کو پارلیمان کے باہر کس طرح ایک پریس کانفرنس پر حملہ کیا گیا۔ اب کیا ہم مسلح ہو کر پریس کانفرنس کرنے آئیں گے؟ نون لیگ رہنما احسن اقبال کی حکومت پر کڑی تنقید، کہتے ہیں ان کی صبح اور شام نہیں چھوڑوں گا سے شروع ہوتی ہے۔ معیشت، سیاست، معاشرت اور سفارت تباہ ہو چکی ہے۔ ہر مسئلے پر ترجمانوں کا اجلاس بلا لیا جاتا ہے۔ ترجمانوں سے نہیں کچھ کر دکھانے سے حکومت چلتی ہے۔ تباہ ہو چکی ہے، ہماری سیاست تباہ ہو گئی ہے، ہماری معاشرت تباہ ہو گئی ہے، ہماری سفارت تباہ ہو گئی ہے۔ موجودہ حکمرانوں کے پاس نہ نیت ہے اور نہ ان کے پاس عقل ہے۔ ان کی صبح نہیں چھوڑوں گا اور شام ہوتی ہے نہیں چھوڑوں گا۔ بجلی کا مسئلہ ہوتا ہے تو ترجمانوں کا اجلاس بلا لیا جاتا ہے۔ کشمیر مودی لے کر چلا جاتا ہے تو ترجمانوں کا اجلاس بلا لیا جاتا ہے۔ پی آئی اے اسٹیل مل نہیں چل پا رہی، ریلوے بیٹھ گئی ہے، ترجمانوں کا اجلاس بلا لیا جاتا ہے۔ یہ پبلسٹی کے بھوکے اور یہ پروپیگنڈے کے ماسٹر یہ نہیں جانتے کہ ترجمانوں سے حکومتیں نہیں چلتی۔ میں نے نفرت کی گولی بھی کھائی اور چند روز پہلے نفرت کی جوتی بھی کھائی۔ یہ رویے جن کی پاکستانی ریاست نے آبیاری کی ہے، پاکستانی ریاست کو آنکھیں کھولنی پڑیں گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں محمد نواز شریف اگر ووٹ کی عزت پر یقین رکھتے تو پاکستان میں ہوتے۔ مولانا فضل الرحمان اپنے برخوردار نور چشمی کو اپنی گدی کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان قوم کو لوٹنے اور موروثی سیاست کرنے والوں کے راستے کی سب سے بڑی دیوار بن کے گئے ہیں۔ موروثی سیاست کرنے والے اپنے بچوں کو قوم پر مسلط کرنے کے در پہ ہیں۔ عوام ان کے نئے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ یہ چاہتے ہیں لوٹ مار کا یہ کاروبار اسی طرح جاری رہے۔ وزیر اعلیٰ محمود خان کی تبدیلی کی خبروں میں صداقت نہیں۔ صوبائی وزیر محنت و ثقافت شوکت یوسف زئی نے ARY نیوز سے گفتگو میں کہا کہ وزیر اعلیٰ محمود خان کی کارکردگی سب سے اچھی ہے۔ سینٹ الیکشنز میں 10 نشستیں جیتیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نڈر لیڈر ہیں۔
कि रोने का तो मेरे पास कोई इलाज नहीं। इमरान खान ने तो एतमाद का वोट ले लिया है, भागी कौन? अपोजिशन, क्योंकि उनका निशान शेर है, बाकी वो गीदड़ है। अब तो मेरे ख्याल से उनको शर्म से डूब मर जाना चाहिए। 11 जुमातें भी डर रही हैं इमरान खान साहब, ये अजीब सी बात है। ये बर्गर फैमिलीज हैं, ये क्या धरना देंगे? धरना किस लिए दे रहे हैं आप? धरना सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्या अबू बचाओ मुहिम है? वो शख्स असम्बली तोड़ने नए इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान, जो अपनी सीट ही नहीं खो चुके हैं, बेरोजगार हैं, लेकिन वो बेरोजगारी उनकी मुस्तकिल हो चुकी है। वो ये समझते हैं कि वो असम्बली पहुंचेंगे, ये इनका ख्वाब ख्याल है, बिल्कुल झूठ और प्रोपेगेंडा है, गड़ी हुई खबर है। वज़ीर आला महमूद खान की परफॉर्मेंस देखें, टकदरा मोटरवे वो कंप्लीट किया, BRT मुकम्मल की, 12 सीटों में हम 10 जीते हैं। जब तक आपको ये मालूम ना हो सके कि कौन बिका है, तो उस वक्त तक आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un espielzeug ou une reise nach Disney World zu sparen.